الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون तमाम किस्म के हम्द सना तारीफ़ व तस्बीहात तमजीदात किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम जनाब हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम अज़ीज़ भाइयों, हम सब ने अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होना है और इस दुनिया के अंदर जो भी हमने इस ज़िंदगी की जो दरमियान किए कराए का जो अमाल है अल्लाह के सामने इसको हिसाब भी देना होगा। और इस ज़िंदगी के बाद एक अजीब हालात होंगे कि हदीस में आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ तअलमून मा अअलम लضحक्तुम क़लीलन वलबकैतुम कसीरा। लोगों, जिन चीज़ों के बारे में मुझे इल्म है, जिन अहकामात के बारे में मुझे इल्म है, अगर तुम्हें इल्म हो जाए तुम लज्जत हासिल नहीं कर सको, तुम दश्त व बियाबान की तरफ निकलोगे, बहाना जिस्म के साथ
پاؤں کو ننگا کر کے بیابان علاقوں کی طرف چل پڑو گے اور تم لذت پہ حاصل نہیں کر سکتے. لضحکتم قلیلا، بہت کم ہنسو گے تم لوگ، تمہارے چہرے میں مسکراہٹ بھی نہیں آئیں گے. ولبکیتم قلیلا، اور رو گے بہت زیادہ، تمہارے آنسو اتنے زیادہ بہکائیں گے کہ جس طرح سمندر کی دریا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کہ مجلس کے اندر غم کے تارے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے منظر ہے، وہ کون سے حالت ہے جنہیں ہمیں علم نہیں ہے. وہ قیامت کا منظر ہوگا، عجیب حالات ہوں گے، عجیب منظر ہوں گے. اس حالات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا. تو مطلب یہ ہے کہ آگے جو زندگی ہے ایک خطرناک حالات ہوں گے، اور اس زندگی کی سامنے پیشی کرنے کے لیے اور اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ عمر دیا ہے، یہ زندگی دیا ہے. اس زندگی سے بھرپور استفادہ کر کے اس دن کا سامنے کرنا ہوگا. قرآن کریم نے قیامت کی مراحل کو جگہ بجگہ تذکرہ فرمایا. لوگوں اس قیامت کی تیاری کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈر جاؤ اللہ سے، تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیا آگے کے لیے تم نے کچھ تیاری کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے کچھ سوچو، پیچھے کے لیے کچھ سوچو. مستقبل تو آگے ہے، موت کے بعد کا زندگی ہے، اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے. لوگ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے، آگے دیکھو. قیامت کے مراحل ہے، موت کے بعد کے مراحل ہے، قبر کے مراحل ہے. اور لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچا ہے، تم نے نہیں سوچا. مستقبل تو موت کے بعد ہے، اس کے لیے کچھ سوچو. یہ دنیا کی جو گرمی ہے، یہ موسم کی جو گرمی ہے، یہ شدت اور یہ تکالیف ہے، اللہ کی قسم قیامت کی سختیوں سے بہت ہلکا ہے. قیامت کے 70 گنا جو حرارت ہے، جو گرمی ہے، اس دنیا کے اندر جو گرمی، جو تکالیف، جو مصیبت ہمارا آمنے سامنے ہے، یہ ایک حصہ ہے، ایک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن ان مراحل کو گزرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اس کے لیے کامیابی کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر وقت آپ کے کیے کرائے کا حساب لیتے ہیں. جب بھی کوئی اعمال کرتا ہے انسان، فرشتہ اس کو لکھ دیتے ہیں. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. زبان سے کوئی بھی جملہ نکلتے ہیں تو فرشتہ اس کو لکھ دیتے ہیں. اس کے پیچھے ایک چوکیدار، ایک آذرباش کھڑا ہوتا ہے، آپ کے ہر اس جملے کو جو منہ سے نکلتے ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. کوئی بھی چھوٹا بڑا جرم ہو، گناہ ہو، نیکی ہو، بدی ہو، اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو لکھ دے گا فرشتے. اس لیے اس مراحل کے سامنے کرنے کے لیے اس دنیا میں آپ اپنا محاسبہ کریں کہ دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کا نماز پڑھتے، بڑا مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قیامت کا دن ہوگا حساب نہیں ہوگا. نہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمارے لیے ایک رہنما کرنے والا چیز ہے. آج کل ہم 40 سال 50 سال تک پہنچ جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے ہیں، دنیا کے معاملات کے پیچھے ہیں. سلف صالحین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب 60 سال تک پہنچتے ہیں اپنے دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا اب میرا عمر ختم ہو گیا، اب یہ تمہارا کام ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے عذر قبول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ 60 سال تک پہنچ جاتے ہیں اب اس کا عذر اللہ کے سامنے قبول نہیں ہے. اس لیے سلف صالحین نے اس بات کو سمجھ گیا تھا، اب میری زندگی ختم ہے، بیٹو اب جو دنیا کے معاملات ہیں تمہارے سپورٹ ہے،
کے سامنے عذر قبول نہیں ہوگا آج خود ہم سے کوئی گناہ ہو جائے۔ سلف صالحین نے سمجھ گیا تھا، لیکن یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے جو اس جملے کو زیر پائے کرتے ہیں، جو اس بات کو نہیں سمجھا 60 سال کیا ہے، 80 سال تک پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی دنیا کے لالچ، زندگی کے لالچ ہم سے ختم نہیں ہوتے۔ وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان بڑھاپے میں جاتے ہیں تو چیز اس کا جوان ہوتا جاتے ہیں، دنیا پر حرص اور مال پر حرص، یہ دو چیزیں جوان ہوتے رہتے ہیں، لیکن سلف صالحین کا معمول یہ نہیں تھا۔ تو اس لیے قیامت کا جو منظر ہے، قیامت کا جو سختی ہے، بہت بڑا خطرناک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اپنے دور خلافت میں یہ ہر رات کو گشت کرتے، دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا صورت حال ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، کہ بس کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، چکر لگاتے ہوئے دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک چراغ جل رہا ہے، وہاں قریب جاتے ہیں، پیچھے سے سنتے ہیں کہ اندر سے گانا کی آواز آ رہی ہے، اندر کوئی لڑکی ناچ رہی ہے، اور ایک بوڑھا آدمی اندر بیٹھا ہوئے، ہاتھ میں لیے ہوئے شراب کا جام پی رہے، مستی کر رہے اندر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ پائے، دروازے کو لات مار کے اندر داخل ہو گیا، ڈر گیا اندر سے، کہنے لگا یا امیر المؤمنین، ٹھیک ہے کہ میرا معاملہ خراب ہے، میں گناہگار ہوں، لیکن جو کام آپ نے کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اگر میں مر جاتا تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حساب ہوتا، آپ سے پوچھ ہوتا۔ لیکن عمر جیسے بہادر شخصیت، عمر جیسے حکمران، جب اس نے یہ بات کہہ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گیا، بس ہو گیا۔ لمبا واقعہ ہے، آخر یہی ہو گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ ہوا کہ کاش میں اس کو یہ سمجھاتا، یہ کہہ دیتا، قیامت کی مراحل کو، قیامت کی زندگی کو، قیامت کی سختیوں کو اس کے سامنے پیش کرتا، وہ سدھر جاتا، وہ ڈر جاتا، لیکن میں غلط کام کیا۔ یہاں تک کہ 2-3 دن کے بعد وہی شخص توبہ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر آؤ، کام قریب کر دو، کہا اللہ کی قسم رات تیرے سے جو معاملت ہوا تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، آؤ اللہ سے توبہ کرو، درس دروس میں شرکت کرو، گناہوں سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ کہا یا امیر المؤمنین، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے، اپنے گناہوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ کہا سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر بھی اس کو پتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا بیٹھے جاؤ، اس میں درس درست ہونا کرو، عبرت حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم سب نے پیشی ہونا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب قرآن حدیث بیان ہوتا تو کبھی بھی اپنا رائے پیش نہیں کرتے، اپنا عذر پیش نہیں کرتے کہ میرا رائے یہ ہے، میرا حکم یہ ہے، بلکہ خاموش ہو جاتے۔ تو عزیز بھائیو، قیامت کے جو مراحل ہے، جو سختی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حالت ہوں گے کہ جیسا کہ آج کل ہڑتال ہوتے، ہڑتال میں بعض لوگ بلند والا مقامات میں بیٹھے ہوئے تھے، بس نیچے بیٹھا ہوئے تھے، بس اونچی جگہ میں، بس نیچے جگہ میں، بس پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے مراحل ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے برابر، اپنے نیکی کے برابر مشکلات و مصائب میں ہوں گے۔ کوئی آدمی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی آدمی کا نیکی زیادہ ہے، جس نیکی کے بدلے میں پسینے کم ہوں گے، سختی کم ہوں گے، لیکن قیامت کا منظر کسی سے دور نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ بات کو سن کر روتے کھڑے ہو جاتے، رونے پڑ جاتے، اس قیامت میں کون بچے گا؟ اس قیامت کی سختی سے، اس گرمی سے، اس مشقت و پریشانی سے کون بچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، بعض ایسے خوش نصیب لوگ ہیں
سردی میں، اس گرمی میں وہ بچ سکے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے کتاب کے اندر فتح الباری میں کئی قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ بعض احادیث میں 7 قسم کے لوگ آتے ہیں اور بعض احادیث میں 6 قسم کے لوگ آتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض احادیث میں مختلف قسم کے احادیث ذکر ہے، لیکن جو اصح بہترین بات ہے وہ 14 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کی سختی سے، قیامت کی گرمی سے، قیامت کی مشقت سے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھے گا۔ اور بعض لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا سے جاتے ہیں یا مستریح ہوگا یا مستراح ہوگا۔ دنیا سے جاتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا، نیک انسان تھا، یہ دنیا سے گئے تو ہم پریشان ہیں، ہم محزون ہیں اس کی وجہ سے، لیکن یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، لوگ پریشان ہو گیا۔ اور ایک آدمی ہے مستراح لہو، جب دنیا سے جاتے لوگ خوش ہو جاتے، اچھا ہو گیا دنیا سے چلا گیا، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے ہر عضو سے ہم تکلیف میں تھے، ہم پریشان تھے، دنیا سے چلا گیا، ہمیں سکون مل گیا۔ ہم کہتے ہیں وہاں پہ سکون ہے، نہیں، حقیقتاً وہاں خطرناک حالت ہے۔ موت کے بعد کی زندگی لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں موت کے بعد بہت سکون کی زندگی ہے، بہت آسان ہوں گے۔ سب سے سخت ترین زندگی موت کے بعد کے مراحل ہیں عزیز بھائیوں۔ تو اس موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو اللہ نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے، یہ عمر دیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی مرضی میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں صرف کریں گے تو یہ زندگی کامیاب ہوگا، اللہ کے سامنے کامیاب ہوں گے۔ قیامت کے دن کا جو زندگی ہے 50,000 سال ہوں گے صرف ایک دن، اور اس گرمی میں، اس گرمی کی شدت سے صرف بچنے والے 7 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی پناہ دینے والا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ کے علاوہ۔ کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں اللہ رب العالمین کے عرش کو، لیکن جب یہاں آ جاتے تو پھنس جاتے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، تو کیسے ثابت ہو گیا؟ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور یہ اس دن کی گرمی ہمارے سامنے ہے۔ تھوڑے دیر کے لیے اپنے چپل اتار کر روڈ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن قیامت کا منظر ہوگا، یہ زمین بھی نہیں ہوگا، زمین کو بدل دیا جائے گا اور تانبے کا زمین ہوگا، سختی کا ماحول ہوگا، گرمی کا شدت ہوگا، سر میں ٹوپی نہیں ہوگا، جسم میں کپڑا نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے، پاؤں میں چپل نہیں ہوں گے، اوپر سورج 1 میل 1.5 میل کے نیزے کے قریب ہوں گے۔ تو اس دن کی سختی سے صرف ایک آدمی بچے گا جو اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کیا ہوں گے، اور 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس گرمی سے بچے گا۔ ابھی ہمیں تھوڑا سے گرمی لگ جاتے ہیں تو ہم ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کہیں جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسی نہیں ہوگا، کوئی بھی پنکھا نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا۔ صرف وہی ہوگا جو اس دن اس نیک انسان اور اس خوش نصیب انسان کو نصیب ہوگا۔ اور انسان کی زندگی میں جتنے بھی جو تکالیف ہے، جتنے بھی سختی ہے، یہ موت کی سختی سے خطرناک نہیں ہے۔ اور جو موت کا سختی ہے، جب انسان کا روح نکلا جاتے ہیں، یہ قیامت کی سختی سے برابر نہیں ہو سکتے، اور جو قیامت کی سختی ہے جہنم کی سختی کے برابر نہیں ہے۔ لیکن ان سختی سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے 7 قسم کا لوگ فرمایا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سب سے پہلے انسان
سب سے پہلے خوش نصیب لوگ جو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب او امام عادل وشاب نشأ في عبادت اللہ. سب سے پہلے انسان جو اللہ رب العالمین اس کو اس گرمی کی شدت سے بچائے گا وہ عادل حکمران ہوگا. مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں عادل حکمران صرف خاص حکمران کے ساتھ خاص نہیں ہے. عادل کوئی بھی انسان ہو، گھر کا حکمران ہے، مسجد کا حکمران ہے، محلے کا حکمران ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے. قیامت کا دن ہوگا یہ انسان اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان المقسطین علی منابر الارض علی منابر الرحمن. جو انصاف کرنے والا لوگ ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین نور کی ممبروں میں ان کو بٹھائیں گے. جو انصاف کرنے والا، عدل انصاف کرنے والا ہوگا، صرف حکمران کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن جو خاص تذکرہ یہاں حکم ہوا ہے امام عادل، عادل حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل انصاف کا کام لے گا. اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا. جوانی میں عبادت کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے. یہ انبیاء کرام کا شیوہ رہا ہے. انبیاء کرام کا شیوہ ہے کہ جوانی میں عبادت کتنا لذت اور کتنا مٹاس ہے. کیونکہ جب بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں انسان تو مسجد کے کونے پکڑتے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے کیونکہ اب عذر کا قبول ختم ہو گیا، اس سے بڑھاپا ہو گیا. اور جوانی کے درمیان جب انسان عبادت کرتے ہیں اس کا لذت الگ ہوگا. اور تیسرا شخص ورجل قلبه معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو مسجد کے ساتھ. گھر میں ہے، مسجد میں ہے، دکان میں ہے، جہاں پہ ہے اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. جہاں پہ ہے نماز پڑھو. یہ نہیں کہ بازار میں ہے تو مصروف ہے. صحابہ کرام سلف صالحین جب بازار میں بھی ہوتے ٹائم ہو جاتے نماز کے لیے شروع ہو جاتے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج ہمیں یہ کاروبار، یہ تجارت نماز کے لیے نہیں چھوڑتے. قیامت کا دن ہوا تو پھر یہ چیزیں ہمیں کام نہیں آئے گا. صرف یہی نماز ہے، یہی عبادات ہے جو اس گرمی کی شدت سے بچائے گا. یہ نوجوان اگر اس نوجوانی میں اپنا عبادت، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرے گا تو قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور چوتھا شخص ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جب رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. کسی بھی وقت جب اللہ کا یاد کرتے ہیں تو رو پڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. لیکن آج کل ہم جتنے عبادت کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو گرتے ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دل سخت ہو چکا ہے. دل سخت ہو چکا ہے. گناہ کر کر کے معاشرے میں گناہ اس طرح عام ہو چکا ہے کہ جب عبادت کرتے اس عبادت کا لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 قسم کی آنکھیں ہیں جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیا ہے. ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں. ایک قطرہ اللہ کے خوف سے زمین میں گر پڑ جائے اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دے گا. کبھی آپ رو کر اللہ کے سامنے اس لذت کو دیکھو، آپ کا دل نرم ہو جائے گا. دل نرم کرنے کا بہترین علاج انسان تنہائی میں اللہ کے سامنے رو پڑ جاؤ. رونا نہیں آئے گا لیکن رونے والا چہرہ بناؤ جس سے آپ کا دل نرم ہو جائے. اور یہی وہ حالت ہے جو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ہوگا. اس گرمی کی شدت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. اور 5واں انسان ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی جو اللہ کے صدقہ دیتے ہیں، کچھ مال خرچ کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتے. جتنا ہو سکے صدقات و خیرات دینے میں مخفی طور پر کرے. صحابہ کرام
صحابی رات کے اندھیرے میں صدقہ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتے، صبح ہوتے بیٹا گھر پہ آتے ہیں، کسی نے مجھے صدقہ دے دیا ہے، پتہ چل گیا کہ باپ بیٹے کو صدقہ دیا ہے، رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ کیا باپ کا صدقہ بیٹا پر قبول ہوگا؟ کہ آپ کا نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے دیا ہے، قبول ہو گیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اتنے مخفی طور پر آپ اللہ کے سامنے انفاق کریں کہ جسے کسی کو پتہ نہ چلے، تو پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ کو منظور ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں رائی کے برابر یہ ہوگا کہ لوگوں کو دکھلاوے ہوگا، تو پہاڑ کی جتنے صدقات کریں گے قبول نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوگا۔ ریا سے بچے جتنے ہو سکے۔ اور ساتواں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کو یاد کرنے والا، تعلیم حاصل کرنے والا، یہ شخص قیامت کے دن ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تعلموا سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو کثرت سے، اس کو پڑھا کرو اس کو کثرت سے، کیونکہ یہ دو بادل جیسے قیامت کا دن ہوگا، آپ کے اوپر سایہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ زہراوان، اللہ کے رسول فرمایا دو پھول ہے جو قیامت کے دن ہوگا، بادل بن کر آپ کے سر کے اوپر سایہ کریں گے، اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 14 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی تنگ دست پر مدد کرے گا، کوئی مقروض ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس کو مہلت دے دیتے ہیں یا اس کو معاف کر دیتے، جاؤ تجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اتنے پیار کرتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کا منظر ہوگا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں سے کرے جو قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی گرمی سے، اس قیامت کی شدت سے، اس قیامت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں بچائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر